بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھلم کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی۔ مشرکین مکہ نے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے روندا بھی گیا۔ عتبہ بن ربیعہ فاسق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب آیا اور اپنے ناپاک جوتے آپ کے مبارک چہرے پر مارنے لگا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر کلتا بھی تھا۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتنا ورم آ گیا تھا کہ ان کا چہرہ اور ناک پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو تمیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشرکین کو ہٹایا اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے، اور انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلہ بنو تمیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے۔ پھر قبیلے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اور قبیلہ بنو تمیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بے ہوش تھے۔ انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا۔ دن کے آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ تو وہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے، اور اٹھ کر چل دیے اور ان کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کا دھیان رکھیں اور انہیں کچھ کھلا پلا دیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے اور ان کی والدہ اکیلی رہ گئی تو وہ کھانے پینے کے لیے اصرار کرنے لگے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ام جمیل رضی اللہ عنہ بنت الخطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ چنانچہ وہ ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانتی ہوں اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ان کے گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے اور سخت بیمار ہیں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ کو جن لوگوں نے یہ تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا بنا؟ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آپ کی والدہ سن رہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟
انہوں نے کہا کہ دار ارکم میں حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ ام خیر اور حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ دونوں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی اور لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ پھر یہ دونوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سہارا دیتے ہوئے لے کر چلیں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ان پر جھک گئے اور ان کا بوسہ لیا اور سارے مسلمان بھی ان پر جھک گئے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی رکت طاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور یہ میری والدہ ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے اور آپ بہت برکت والے ہیں، آپ میری والدہ کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ذریعے آگ سے بچائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے دعا فرمائی اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔